ناظرین گرامی، بعض دفعہ انسان کے گناہ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ تصور کرنے لگتا ہے کہ شاید اب میری توبہ قبول نہیں ہوگی، اب میں گنہگار ہی مروں گا۔ مگر حقیقت میں ایسا نہیں، بلکہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اگر کوئی گنہگار اپنے مرنے سے ایک لمحہ قبل سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کے گناہ بخش دیتا ہے بلکہ یہ بھی لکھا ملتا ہے کہ اس کے تمام گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دیے جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ایسا ہی بنی اسرائیل کے گنہگار کا واقعہ، جس کے گناہ بڑے تھے مگر دل میں توبہ کی امید بھی تھی، اور وہ اسی کیفیت میں ہی مرنے کے قریب چلا جاتا ہے۔ جب اس کی موت ہو جاتی ہے تو جہنم کے فرشتے اور جنت کے فرشتے دونوں ہی اس کی روح قبض کرنے آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی روح کون قبض کرتا ہے؟ بڑا ہی حیران کر دینے والا اور سبق آموز واقعہ ہے، ضرور سنیں اور عبرت حاصل کریں۔ واقعہ کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے ہاں توبہ کی قبولیت سے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا نہایت ہی خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ بیان فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص چوری، ڈکیتی اور قتل میں بہت مشہور تھا اور نہایت معمولی بات پر کسی کو قتل کر دیتا تھا۔ ہوتے ہوتے اس کے ہاتھ سے 99 افراد کا قتل ہو چکا۔ اس کے بعد اس کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ مجھے بھی تو اللہ کے ہاں جانا ہے۔ چنانچہ یہ فکر بڑھتا رہا اور وہ لوگوں سے معلومات کرتے ہوئے سرگرداں پھرنے لگا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ کسی عالم شخص سے ملاقات کی فکر ہوئی کہ معلوم کیا جائے کہ ایسے شخص کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ لوگوں نے ایک عابد شخص کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ اس شخص نے اس عابد شخص کے پاس جا کر مسئلہ معلوم کیا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے، جبکہ میں نے 99 انسانوں کی جان مار دی ہے۔ وہ عابد شخص اس قابل نہ تھا کہ اس مسئلہ کا حل بتاتا۔ اس نے اس گنہگار شخص سے اپنی عقل سے قیاس آرائی کرتے ہوئے کہا کہ جو آدمی 99 انسانوں کی جان مار سکتا ہے اس کی مغفرت کہاں سے ہوگی؟ چنانچہ تیری توبہ کی قبولیت کی کوئی صورت نہیں۔ اس گنہگار شخص کو یہ سن کر بڑا غصہ آیا اور اس گنہگار نے خود سے کہا کہ جب میری توبہ قبول ہی نہیں ہوتی ہے تو میں اس عابد کو بھی قتل کر دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اس کو قتل کر کے 100 قتل پورے کر دیے، مگر اس کے باوجود اس کے دل میں تردد باقی رہا کہ میری مغفرت کی کوئی شکل ضرور ہوگی۔ اس لیے اس نے لوگوں سے پھر معلومات کا سلسلہ جاری کر دیا کہ روئے زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے، اس سے جا کر کے معلوم کروں، وہی صحیح مسئلہ بتا سکتا ہے۔ آخر لوگوں نے اس کو بتلایا کہ فلاں جگہ ایک عالم رہتا ہے، اس کے پاس جاؤ اور اپنے مسئلے کا حل معلوم کرو۔ چنانچہ اس نے اس عالم صاحب کے پاس جا کر اپنی زندگی کی تمام کارگزاری سنا دی اور اس کے بعد معلوم کیا کہ اب آپ ہی بتلائیے کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں، کہ اللہ کے ہاں مجھ جیسے گنہگار کے لیے بھی مغفرت کا کوئی خانہ ہے۔ تو عالم صاحب کو چونکہ علم تھا، اس نے بتلایا کہ تیرے گناہ معاف کرنے میں اللہ کے ہاں کوئی رکاوٹ نہیں۔ اللہ کی رحمت کا سمندر تجھ جیسے گنہگار کے گناہوں سے بہت بڑا اور بہت وسیع ہے۔
چنانچہ اس عالم صاحب نے مشورہ دیا کہ تم فلاں جگہ سفر کر کے جاؤ، وہاں کچھ اللہ کے بندے رہتے ہیں، ان کا مشغلہ صرف اللہ کی عبادت ہے، ان کے ساتھ مل کر تم اللہ کی عبادت کرو اور نادم ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو، انشاءاللہ تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ اس شخص نے اس اللہ کے بندوں کی بستی کی طرف اپنا سفر شروع کر دیا۔ جب اس شخص نے آدھا راستہ طے کر لیا تو ملک الموت آ گئے اور اس کی موت ہو گئی۔ اب اس کی روح لے جانے کا مسئلہ کھڑا ہوا۔ آسمانوں سے رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے فرشتے بھی۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح کو لے جانے کا حق ہم کو ہے، اس لیے کہ یہ سچے دل سے تائب ہو کر اللہ کی عبادت کے لیے جا رہا تھا۔ اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح کو لے جانے کا حق ہم کو ہے، اس لیے کہ اس شخص نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا، پوری زندگی معصیت میں گوا دی۔ اسی دوران آسمانوں سے آدمی کی شکل میں ایک فرشتہ آیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آنے والا فرشتہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تھے۔ چنانچہ اس فرشتے نے تشریف لا کر ان دونوں طرح کے فرشتوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ دونوں طرف کی زمین ناپ کر کے دیکھ لو، جہاں سے آ رہا ہے وہاں کی مسافت قریب ہے یا جہاں جا رہا ہے وہاں کی مسافت، لہذا جہاں کی مسافت قریب ہو اس شخص کو وہاں والوں میں شمار کر دیا جائے۔ چنانچہ دونوں طرف کی زمین ناپ کر دیکھی گئی تو جہاں جا رہا تھا وہاں کی مسافت جہاں سے آ رہا تھا اس کے مقابل میں صرف ایک بالشت قریب تھی۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ مقام معصیت سے مقام عبادت صرف ایک بالشت قریب ہے، اس لیے رحمت کے فرشتوں کو اس کی روح لے جانے کا حق مل گیا۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے اس گنہگار کی مغفرت کا اعلان ہو گیا۔ ناظرین گرامی، اس واقعہ میں بڑا ہی انمول درس حیات موجود ہے۔ درس حیات یہ ہے کہ انسان جب سچے دل کے ساتھ توبہ کرے گا تو اللہ تعالی ضرور قبول فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ واقعہ خصوصاً ان حضرات کے لیے حوصلہ افزائی اور معاونت کا سبب ہے جو کہ بڑے بڑے گناہ کر کے اب مایوسی کی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ شیطان انہیں مایوس کرتا ہے۔ بہرحال گنہگاروں کو شیطان کی باتوں میں آ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت سے اچھی امید رکھ کر سچی توبہ کے ذریعے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔